أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه جنابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. صدق اللہ العظیم. سورہ الزمر آیت نمبر 21 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے. فسلکہ جنابیع فی الارض. پھر اس کو سوتوں، چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کر دیتا ہے. ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانه. پھر اس پانی کے ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیاں نکالتا ہے. ثم یہید. پھر وہ پک جاتی ہیں. فتراہ مصفرا. پھر زرد پڑ جاتی ہیں. ثم یجعلہ حطاما. پھر اللہ ان کو بس بنا دیتا ہے. ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب. اس میں نشانی ہے ان انسانوں کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں. جس طرح اللہ آسمان سے بارش برسا کر زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے، نباتات پیدا کر دیتا ہے، پھر وہ پک جاتی ہیں، پھر زرد پڑ جاتی ہیں، پھر سوکھ جاتی ہیں. اسی طرح انسان جو ہے ماں کے پیٹ میں اس کا نطفہ قرار پاتا ہے، پھر وہ جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر جو ہے بوٹی کی شکل، اور اس طرح مختلف جو ہے اس کے اعضاء بنتے چلے جاتے ہیں. پھر ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے ایک بے بس بچے کی شکل میں، پھر بڑھتا ہوا جوان ہو جاتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، پھر موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے جس طرح نباتات کو اس دنیا میں ہمیشگی نہیں ہے، اسی طرح ایک انسان کو بھی دنیا میں ہمیشگی نہیں ہے. اس نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے. تو نباتات کی مثال انسان کو یہ جو ہے نصیحت کر رہی ہے کہ اے انسان تو دنیا میں عارضی زندگی بسر کرنے کے لیے آیا ہے. یہ دنیاوی زندگی تمہارے لیے ایک وقت امتحان ہے، اور یہ وقت تمہیں اس لیے دیا گیا ہے کہ تم اپنی آخرت کو سنوار لو. اگر تو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے توغ و دو کرے گا، ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو آراستہ کرے گا، تقویٰ کی صفت سے آراستہ کرے گا، اللہ کی پرستش کرے گا، اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا. اللہ نے جو ڈیوٹی تیرے ذمہ لگائی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے میدان عمل میں لایا گیا ہے کہ نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ. اگر تو اپنی اس ڈیوٹی کو ادا کرے گا تو قیامت کے دن تمہیں جنت کے باغوں میں داخل کر دیا جائے گا. اور اگر اس ڈیوٹی سے اعراض کرے گا، اللہ کا سرکش اور باغی بندہ بن کر رہے گا، تو تمہیں یاد رکھنا چاہیے جہنم کی آگ تمہارے لیے تیار ہے. اللہ سے دعا ہے ہمیں ان مثالوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پکا سچا مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے، شرک کفر اور نفاق سے اپنی پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.